سورہ جمعہ کا پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال میں انہوں نے کی تھیں۔ غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی تھی۔ اب ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القرا، فدق، تیمہ، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار، جس کا نام سننا تک انہیں گوارا نہ تھا۔ یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا۔ اس میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں سے تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اس کے فضل پر تمہارا اختیار تو نہیں ہے کہ جسے تم دلوانا چاہو اسی کو وہ دے، اور جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے وہ محروم رکھے۔ تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی نہ ادا کی۔ تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ تمہاری حالت تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، اور اس پر بھی تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو۔ تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو۔ تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوگے جتنے دنیا میں ہو رہے ہو۔ یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون۔ اس کے بعد دوسرا رکوع جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا اس سورے میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے۔ حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ یہ تھا سورہ جمعہ کا موضوع اور مضمون۔ اب اس سورے کے دوسرے رکوع سے متعلق درس قرآن سماعت فرمائیں۔ مدرس ہیں جناب خرم مراد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو ہر قسم کی خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور جب انہوں نے تجارت یا دلچسپی کے مشاغل دیکھے تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دلچسپیوں کے سارے مشاغل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کا آخری آیات ہیں جن کو کہ ہم دوسرے رکوع کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو ہدایت اور معنی ہمارے لیے رکھے گئے وہ ہماری سمجھ میں پوری طرح آ جائیں گے اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ نماز جمعہ کی عظمت اور اہمیت کس لیے ہے اور اس کے لیے حاضری کی اتنی شدید تاکید کی مصلحت کیا ہے، اور ہفتے وار عبادت میں حاضری اتنی اہم کیوں ہے کہ اس سے غفلت اور لاپرواہی کا ذکر کر کے اور اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت اور عظمت اس وقت آشکار ہو جائے گی جب ہم قرآن مجید کے اس حصے کو سیاق میں، اس کے کنٹیکسٹ میں رکھ کر سوچیں گے اور غور کریں گے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اس کو اپنی کتاب اور ہدایت اور اس کتاب اور ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے، ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دینے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے اور پاک کرنے کی ذمہ داری سپرد کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑی نعمت شمار کی گئی ہے، اور کیونکہ وہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے اور کیونکہ وہ اپنی ذات میں پاکیزہ ہے اور کیونکہ اختیارات اور اقتدار سارے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور کیونکہ وہ حکمت اور بے انتہا لامتناہی حکمت سے لبریز ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت، ان کو اپنے احکام پہنچانے اور ان کے تزکیہ کرنے کا یہ انتظام فرمایا کہ اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور آخری نبی اور رسول نے اسی کام کو سر انجام دیا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے
جس سعی و جہد کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ بات ناگزیر اور لازمی ہے کہ جو لوگ اس مشن، اس دعوت کی پکار پر لبیک کہیں، اس پر جمع ہوں، اس پر یقین کریں، اس پر ایمان لائیں، وہ مل کر ایک جماعت بنائیں۔ اسی لیے اس حصہ قرآن مجید کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اور اکثر جگہ یہی صیغہ خطاب ہے کہ ایک پورا مجموعہ ایسے لوگوں کا سامنے موجود ہے جو مخاطب ہے، جو ایمان کی بنیاد پر جمع ہوا ہے، ایمان کی بنیاد پر اس نے اپنی شیرازہ بندی کی ہے، اور ایمان کی بنیاد پر ہی وہ وجود میں آیا ہے۔ یہ جماعت جو کہ وجود میں آئے گی، یہ نبی کی اور رسول کی زندگی میں اس کی تائید اور مدد کرتی ہے، اور نبی اور رسول کے رخصت ہونے کے بعد جو ہدایت اور رسالت اور کتاب کی امانت رسول کے سپرد کی گئی تھی، اس امانت کی حامل، اس رسول کو ماننے والی، اس کی پیرو کرنے والی یہ جماعت ٹھہرتی ہے۔ گویا کہ اس جماعت کے ذمے وہی فریضہ اور وہی مشن اور وہی کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اپنے انبیاء کے سپرد کیا۔ یہ رسول اور نبی ان معنوں میں تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کر کے یہ کام سپرد کیا ہو، لیکن ان کے ذمے کام وہی کیا گیا ہے جو کام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے سپرد کیا۔ اس اجتماعی زندگی میں، اس جماعتی زندگی کے اندر نماز جمعہ کی ایک مرکزی اہمیت اور عظمت ہے۔ وہ مرکزی اہمیت اور عظمت اس لیے ہے کہ جماعت کی شیرازہ بندی کے لیے اور جماعت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے جو بات لازمی اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس جماعت میں چلنے والے ہوں، اس امت مسلمہ کے اندر شامل ہوں، یا اس کام کو اپنے ذمے لیں جو کام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے سپرد کیا ہے، وہ بار بار اس بات کا ذکر ان کے سامنے ہوتا رہے، ان کو بار بار یاد دلایا جاتا رہے کہ ان کے ذمے کیا کام ہے اور اس کام کو ادا کرنے کے لیے ان کے اندر کیا استعداد اور کیا صلاحیتیں اور کیا صفات ہونی چاہیے۔ اس کا شعور، اس کا احساس، اس کا ذہن اور دل و دماغ کے اندر تازہ رہنا، یہ سب سے پہلی ناگزیر شرط ہے جماعت کی صحیح بنیادوں پر قائم رہنے اور صحیح منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس جماعت سے وابستہ ہوں اور جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اس جماعت کے مقصد کو قبول کر چکے ہیں، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ہمارا رب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، جو کام انہوں نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ ہم کو کرنا ہے، اس کی کوئی نشانی ضروری ہے۔ ہر کس و ناقص اس بات کا دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن کوئی نشانی اس بات کی ضروری ہے۔ اور دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جن کو کسی عہدے اور منصب پر فائز کیا جائے، اس عہدے اور منصب کے فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ظاہری طور پر لباس اور دوسری چیزوں سے بھی اس عہدے کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک حاضری کا نظام ایسا بنایا جاتا ہے، خواہ وہ دفاتر کا نظام ہو یا دوسرے نظام ہو، اس میں صرف حاضر ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اب اس ملازمت میں داخل ہے اور اس کے لیے پابندی سے آئے گا۔ اور اس لیے بھی یہ حاضری کا نظام جو ہے وہ ایک نشان اور ایک علامت ہے کہ انسان جو اس کو قبول کر چکا ہے وہ دنیا کے ہر کاروبار کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئے گا۔ اب اس کام کی جتنی اہمیت زندگی کے اندر ہوگی، اسی اہمیت کے تناسب سے اس
کے موازنے سے آدمی قربانی دے گا۔ اگر کام جو ہے وہ چھوٹے درجے کا ہے تو وہ اس کے لیے اس سے بڑے درجے کی قیمت کی چیز سے قربانی نہیں دے گا، لیکن اگر کام پوری زندگی کا مقصد ہے، اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی ساری نجات اور کامیابی منحصر ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کام کے لیے جو نشانی مقرر کی گئی ہے حاضری کی، اس کی خاطر وہ ہر چیز کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ زیادہ قیمتی چیز کے لیے کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ اگر اس مقصد اور اس زندگی کے نصب العین کے ساتھ دنیا کی ساری کامرانیاں اور آخرت کی ساری فلاح اور فوز وابستہ ہے، تو پھر اس کی خاطر وہ کاروبار اور مشاغل اور بیوی اور بچے اور رشتے سب چھوڑ کر بھی آئے گا، اور جب وہ باقاعدہ آئے گا تو اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ وہ اس مقصد کے ساتھ خلوص کے ساتھ وابستہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کی اسی طرح حاضر ہونے سے جہاں یہ ایک نشانی ہوگی وہاں پر یہ ایک تربیت کا نظام بھی بنتا جائے گا۔ جب وہ آئے گا اور بار بار آئے گا، جب بلایا جائے گا اس وقت آئے گا، سب کچھ چھوڑ کے آئے گا، کاروبار بھی چھوڑ کے آئے گا، نفع بھی چھوڑ کے آئے گا، دلچسپی کے مشاغل بھی چھوڑ کے آئے گا، دل و دماغ کو کھینچنے والی جو چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان کو ترک کر کے آئے گا، تو بار بار آنے سے اس کی یہ تربیت بھی ہوتی جائے گی کہ وہ اپنے اس نشانی کو پورا کرے اور اس کے اندر وہ استعداد اور وہ قوت پیدا ہو۔ انسان کے اندر استعداد اور قوت کسی کام کو بار بار کرنے سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ قوت اور استعداد پیدا ہو کہ جب اس کو بڑے مارکوں کے لیے بلایا جائے کہ جہاں پر جان اور مال کی بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوں، جن پر کہ مقصد کی کامیابی کا انحصار ہو، تو اس موقع پر جس طرح وہ ہفتے میں ایک دن اور دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، اسی طرح وہ سب بھی حاضر ہو جائے گا۔ وہ تربیت کا نظام بھی اسی کے ذریعے قائم ہو گیا۔ یہ تربیت 2 چیزوں کی ہے، ابھی آپ اسی حصہ قرآن سے اس بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک سننے اور ماننے کی، جس کو کہ ہم سمع و اطاعت کہتے ہیں، جس کے بغیر کسی نظام جماعت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں لوگ نہ سنیں، بات کہی جائے اس کو اس کان سے سنیں اور اس کان سے اڑا دیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، اور پھر سننے کے بعد اس کو ماننے کے لیے لپک کر آگے نہ آئیں، اس جماعت کے اندر کوئی قوت اور طاقت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور سمع و اطاعت کے ساتھ قربانی اور ایثار بھی موجود ہے کہ ان کے سامنے اس جماعت کی مقاصد اور اس کی طلب اور اس کی پکار اور زندگی کے اس مقصد کی اتنی اہمیت ہو کہ اس کی خاطر وہ اپنے سارے کاروبار، سارے مشاغل، ساری دلچسپیاں ترک کر کے حاضر ہو جائیں۔ اور جس اجتماعی قوت کو اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے پاس 1 یا 100 یا لاکھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب پکارا جائے گا تو وہ آئیں گے اور سب کچھ چھوڑ کر آئیں گے، اور جو کچھ بھی چھوڑنے کو کہا جائے گا وہ چھوڑ دیں گے، وہی جماعت پھر اس بات کا منصوبہ بنا سکتی ہے، اس بات کے خواب دیکھ سکتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی بڑا کام کرے۔ اور یہ بات کسی دینی ہی جماعت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے کسی فرم کو اگر تجارت کرنی ہے تو اس کو اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس نے جن کو ملازم رکھا ہے وہ 9 بجے حاضر ہوں گے، 4 بجے تک موجود رہیں گے، جو کام ان کو دیے جائیں گے وہ انجام دیں گے۔ اگر کسی کارپوریشن کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ملازم کس وقت آئے گا، دل چاہے گا 9 بجے آئے گا، دل چاہے گا 12 بجے آئے گا، اور آئے گا تو جو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں گی ان کو پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، تو تجارت بھی نہیں کر سکتی، کوئی فوج نہیں چل سکتی، کوئی حکومت نہیں چل سکتی، کوئی بے لادین تحریک نہیں چل سکتی، اگر اس کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اس کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی پکار پر لبیک کہیں گے اور آئیں گے، جو ذمہ داری دی جائے گی اس کو بجا لائیں گے، اور اس کے لیے وہ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوں گے کہ جو اس سے کم درجے کی اور کم قیمت کی چیزیں ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نماز جمعہ کا انتظام، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے پہنچے تو آپ نے 5ویں ہی دن سب سے پہلے اس نماز جمعہ کا قیام انجام فرمایا، اور اس کے بعد ایک مسجد بنائی جہاں پر کہ اس کا اہتمام کیا گیا، اور اس کی اتنی سخت تاکید کی گئی
اور اس کے بارے میں اتنی اہتمام کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس نماز میں حاضر نہیں ہوتے میں کسی اور کو امام بناؤں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے بڑی سخت بات کیا ہو سکتی تھی؟ ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ سے غفلت برتے اس کو معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ یوں ہے کہ جو آدمی اس طریقے کا برتاؤ نماز جمعہ کے ساتھ کرے پھر اس کی نماز نماز نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ تو ایک ہفتے میں مسجد میں آ جانا اور نماز پڑھ لینا بظاہر تو اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو پورا نظام رسالت ہے، جو پورا مقصد رسالت ہے، جو اس امت کے سپرد کیا گیا ہے، اس کے اندر نماز جمعہ جس بات کی نشانی ہے اور جس بات کی تربیت ہے، ایک اجتماعی زندگی، ایک جماعتی زندگی، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے قربانی کا جذبہ، اس کے پیش نظر یہ چیز اتنی بڑی عظیم اور اہم ہے کہ یہ وہ واحد نماز ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ جب پکارا جائے تو ہر چیز چھوڑ کر اس کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ دنیاوی تنظیموں میں بھی اور جماعتوں کے اندر بھی ہفتے وار اس قسم کی حاضری کا اہتمام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر پارٹی جو ہے وہ ہفتے میں کوئی ایک دن اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوں وہ حاضر ہوں۔ اور جو ساری شرائع الہی ہیں ان کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے لیے یوم سبت بنایا گیا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن ٹھہرایا، حالانکہ اس کا حکم نہیں تھا، اور یوم سبت کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ تو پورا کا پورا دن اس لیے تھا کہ سارے کے سارے دنیا کے کام چھوڑ دیے جائیں۔ ہمارے لیے تو چند گھنٹے کی بات ہے، ان کے لیے سارا دن اس کے لیے مخصوص تھا، اور قرآن نے اسی سبت سے لاپرواہی اور اس میثاق کو توڑنے کی بنیاد پر فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے دلوں کی ان پر لعنت کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس میں جو ایک بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہفتے وار عبادت کے لیے حاضری کا جو نظام تھا اس سے انہوں نے غفلت برتی، اس میں ہیلے تراشے، بہانے تراشے۔ جب ہیلے اور بہانے تراشے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنا دیا، صرف اسی لیے کہ انہوں نے ہیلے تراشے، ہیلے بہانے تراش کر، اور خدا کی جو ہدایات تھی اس دن کے بارے میں جو ان کو دیا گیا تھا یوم سبت، اس سے لاپرواہی برتی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت اور عظمت کیوں ہے، اس کی حاضری کی اتنی تاکید کیوں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اس حصے میں حکم بھی فرمایا، اور جن لوگوں نے اس سے غفلت کی ان کا ذکر فرما کے ان کی تعلیم و تربیت بھی فرمائی اور ان کو تنبیہ بھی کی۔ فرمایا گیا کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب آپ جمعے کی پوری مرکزی حیثیت اور اہمیت کو تو سمجھ چکے ہیں، نماز جمعہ کو جو اہتمام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر بات ہے پکار کی، جب پکارا جائے، اس سے دو باتیں بالکل صاف سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پکار کا بلند کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پکار کو سننا وہ بھی ضروری ہے۔ پکار کو بلند کرنا نماز جمعہ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو وہ آئیں گے۔ اپنے مقام پر بیٹھ کر ہم یہ سوچ نہیں سکتے کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے لوگوں کو یہ آنا چاہیے اور موجود ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام ضروری ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور پکارا جائے۔ اور انسان کی فطرت اور طبیعت میں اتنی غفلت و لاپرواہی ہے کہ بار بار پکارا جائے۔ جو لوگ کے جماعتی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو معلوم ہے اور وہ کر لیں گے، وہ دراصل انسانی فطرت سے واقف نہیں ہے۔ اسی لیے اس ایک جملے سے کہ جب پکارا جائے کہ پکار کا بلند ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بلائیں گے نہیں تو وہ آئیں گے بھی نہیں، اس لیے بلانا بھی ضروری ہے۔ اور سننے والوں کا پھر کام یہ ہے کہ وہ اس پکار کو سنیں۔ اور سننے کا فعل صرف کان میں آواز پڑنا نہیں ہے، بلکہ سننے کا فعل یہ ہے کہ سننے والے اپنے دل کے اندر اس کے لیے آمادگی محسوس کریں اور اس کے لیے تیار ہوں تو وہ اس پکار کا جواب دیں گے۔
سننے کا فعل سما کا فعل جو ہے جس کو کہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں نظم جماعت کے سلسلے میں، وہ دراصل صرف طبعی طور پہ کان سے سننا نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں. بظاہر تو سنتے ہیں، کان میں آواز بھی جاتی ہے اور ہر قسم کی تقریر اور واعظ اور درس بھی ان کے کانوں میں پڑتا ہے اور ہدایات بھی سنتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور سرکولر بھی پہنچتے ہیں اور وہ نگاہوں سے گزرتے بھی ہیں، لیکن جب تک دل کے اندر آمادگی ہو، طلب نہ ہو، جذبہ نہ ہو، مستعدی نہ ہو، اس کے لیے آگے بڑھ کر قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو، دراصل وہ سننا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اطاعت کی کیفیت اس جملے کے اندر ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ. صحیح کے معنی دوڑنے کے بھی ہیں، لیکن طبعی طور پہ جسم کا دوڑنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح کے معنی اہتمام کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور تمنا اور آرزو کے ساتھ اور اضطراب کے ساتھ لپک کر آگے بڑھ کر کسی چیز کو کرنا، یہ بھی صحیح ہے. اور یہاں پر دوڑ کے آنا تو ظاہر ہے کہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے دوڑ کر آنے کو منع کیا گیا ہے، وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی ہدایت کی گئی ہے. لیکن یہاں پر جو صحیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، دراصل وہ اس کیفیت کا آئینہ دار ہے جو کیفیت کے دل کے اندر ہونا چاہیے اور جس کا اظہار ہمارے اعضاء سے بھی ہونا چاہیے. دل کے اندر کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ اب پکار بلند ہو گئی اور اس پکار کو بلند ہونے کو میں نے سن لیا، ساتھ ساتھ دہراتا گیا، اس کو میں نے یاد کر لیا، اس کو میں نے لبیک کہا. اور پھر یہ بات کسل مندی اور سستی اور ٹالنا اور ہیلے اور بہانے اور دنیا کی دوسری مصروفیات کو ترجیح دینا، یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ بظاہر دوڑنے والے آدمی کی ایک تصویر اپنے ذہن کے اندر قائم کریں تو دوڑنا تو پیش نظر نہیں ہے، لیکن دوڑنے والے آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بالکل صرف نظر کر کے اور اپنی منزل کی طرف دوڑتا اور بھاگتا ہے. آپ کسی بھاگتے ہوئے آدمی کو دیکھ لیں، وہ نہ دائیں دیکھے گا، نہ بائیں دیکھے گا، نہ اس کا قدم اس راہ پہ جائے گا، نہ اس راہ پہ جائے گا، بس ایک ہی اس کے سامنے ہوئی، وہ بھاگ کر وہاں پر پہنچ جائے. تو بھاگنا تو مطلوب نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن کیفیت یہی مطلوب ہے کہ جب ایک دفعہ پکار بلند ہو جائے تو ہر چیز سے آدمی دستکش ہو جائے. اسی لیے فرمایا گیا وہ ضرور بے، اور کاروبار کو چھوڑ دو. بے کے معنی ویسے تو بیچنے کے ہیں، لیکن بے خرید و فروخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہمارے مفسرین علماء نے اس کے اندر ہر مشغلے اور دلچسپی کو جو اس نماز کی پکار کے علاوہ ہو سب کو اس کے اندر شامل کیا ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے اس کے بعد کتاب پڑھنا اور دوسرے قسم کے کام، یہ بھی سب منع ہے. جب پکار بلند ہو جائے تو پھر آدمی متوجہ ہو جائے اسی ایک چیز کی طرف کہ یہ پکار جس چیز کی طرف ہے اس کی طرف مجھ کو جانا ہے. تو بے کے اندر دراصل ایک طرف تو کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز آدمی کو دنیا کے اندر مشغول کرتی ہے اور اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ وہ دنیا کی دلچسپیوں کو ترجیح دے، اس پکار پر جو دین کے لیے بلند ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑھ کر حصہ مال اور کاروبار کا ہوتا ہے. اس لیے بنیادی طور پہ ابتدائی طور پر تو اس کے اندر خرید و فروخت اور مال و کاروبار ہی ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آ کر شامل ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر وہ دلچسپی، ہر وہ مشغلہ جو کہ اس وقت اس پکار سے روکنے والا ہو، اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. وہ ضرور بے، اور اس کو چھوڑ دو، اور یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اسی میں تمہارے لیے فلاح اور کامیابی ہے. اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس تھوڑی سی آیت کے اندر الفاظ کا جو استعمال ہے اس سے ذکر کے معنی بھی بہت صاف اور واضح ہو کر آ گئے. پہلے کہا فرمایا گیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو پکارا تو جا رہا ہے نماز کے لیے، پھر فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وہ نماز جمعہ کل کی کل ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ہم اللہ کے ذکر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. نماز ویسے تو ذکری ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اور سب سے بڑا ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے.
اللہ کی آیات کی تلاوت بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے، اس کی حمد بھی ہے، اس کی تکبیر بھی ہے، ساری چیزیں نماز کے اندر شامل ہیں۔ نماز جمعہ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں تو نماز کی تیاری اور اہتمام، اس کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، وہاں پر بیٹھ کر خطبے کا سننا اور خطبہ دینا، یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد نماز کے اندر کھڑے ہونا اور بیٹھنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، اس میں کہ زبان کچھ نہیں کہہ رہی لیکن اعضاء سے جس طرح عبودیت کا اظہار ہو رہا ہے یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ زبان پر جو کلمات طاری ہیں وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ دھیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ اب ذکر کے ایک وسیع مفہوم ابھر کے ہمارے سامنے آئے۔ اگر نماز جمعہ پوری کی پوری ذکر ہے، اس نماز کے لیے غسل، اس کے لیے اہتمام، اس کے لیے کپڑے پہننا، اس کے لیے چل کر جانا، پھر مسجد کے اندر بیٹھنا، اس کے بعد خطبے کا سننا، خطبے کے اندر ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کے معاملات جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان پر امام بھی گفتگو کرے گا اور مقتدی بھی اس کو سنیں گے۔ اس کا خاموشی کے ساتھ سننا یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ اب زبان کچھ نہیں کہہ رہی، اعضاء کچھ نہیں کر رہے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، لیکن خاموشی سے بیٹھ کر اپنے امام کی تقریر سے خطبہ سننا یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ یہ ساری باتیں ذکر کے اندر آ گئیں اور ذکر کا یہی مفہوم ہے جس کے اندر کہ پوری زندگی اللہ کے ذکر کی تصویر بننی چاہیے۔ اب دیکھیے اس ایک آیت کے اندر اتنے سارے مطالب، اتنی ساری ہدایت ہمارے لیے موجود ہے۔ صرف اسی ایک آیت کو اگر ہم لے کر اور اپنی زندگی پر منطبق کریں، جو دین کا کام ہم اور آپ کر رہے ہیں اس پر اس کا اطلاق کریں، اس کے اندر وہ پورا نسخہ موجود ہے جس سے کہ اجتماعی جدوجہد کے اندر قوت اور استعداد پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پوری اس دعوت دین کا کام جو ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز جمعہ تو اس پورے دین کا ایک حصہ ہی ہے نا۔ اگر نماز جمعہ کی پکار کی یہ اہمیت ہے کہ اس پکار پر سب کچھ چھوڑ کر بڑھ جاؤ، تو جس چیز کو ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اقامت دین کی پکار تو فرض ہے، پوری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز جمعہ، اقامت جمعہ تو صرف دین کا ایک حصہ ہے، اقامت دین تو پورے کے پورے دین کا قیام ہے۔ پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اقامت دین کی پکار تو ایسی پکار ہے جس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا، وذروا البیع کا اطلاق سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہدایت اور سارے کے سارے معنی پوشیدہ ہیں جن پر اگر ہم صرف عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک آیت کسی ایک ایسی اجتماعی زندگی کے لیے، جماعتی زندگی کے لیے، اجتماعی جدوجہد کے لیے، اس کو قوت اور طاقت بخشنے کے لیے، اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بالکل کافی ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہو۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جماعتوں کی قوت، اپنے مقاصد کے صحیح شعور، ان کی طرف پیش قدمی، ان کے ساتھ دلچسپی اور لگن، اور ان کے لیے اپنی مشاغل، دلچسپیاں قربان کرنے کی استعداد، اور آپس کے ساتھ مل جل کر یکجان ہو جانے کے اوپر دراصل جماعتوں کی پوری قوت کا انحصار ہوتا ہے۔ اور یہ بظاہر ہفتے کی ایک حاضری ہے عبادت کے لیے، لیکن فی الحقیقت یہ اسی جماعتی قوت اور استعداد کو پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس کا نشان بھی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، اس کو فرض کیا کہ اس کی خاطر آدمی سب کچھ چھوڑ کر بھی حاضر ہو۔ پھر فرمایا کہ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ وہی نماز جو تھی جس میں آپ حاضر ہوئے، جس نے آپ کو اللہ کی پکار پر لبیک کہنے، وہاں پر آنے اور اللہ کو یاد کرنے کی تربیت دی اور تعلیم دی، جب یہ نماز کا ایک فعل ختم ہو جائے تو پھر یہ ذکر کو ساری زندگی میں جاری و ساری ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر دو بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے کا جو حکم ہے، جو مطالبہ ہے، اس کا مقصد دراصل یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے،
زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک زندگی دنیا کے مشاغل اور دلچسپیوں کی زندگی ہے، ایک زندگی کمانے اور کاروبار کی زندگی ہے، اور ایک زندگی اللہ کے دین کی زندگی ہے. ایک زندگی دنیا کے مشاغل اور دلچسپیوں کی زندگی ہے، ایک زندگی کمانے اور کاروبار کی زندگی ہے، اور ایک زندگی اللہ کے دین کی زندگی ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے خانے بناتے ہیں، اس سے کمپارٹمنٹس کرتے ہیں. یہ کمپارٹمنٹ دین کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اسلام کی خدمت کے لیے ہے. یہ کمپارٹمنٹ ہمارے گھر والوں کے لیے، یہ مال کے لیے، یہ کاروبار کے لیے ہے. ایسے کوئی کمپارٹمنٹ ایک بندہ خدا کی زندگی میں نہیں ہو سکتے. پوری زندگی یکجان ہو کر، یکسو ہو کر، یکرخ ہو کر اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، وہ زندگی دراصل ایک مومن کی زندگی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے کا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی خراب چیز ہے اب اس کو ترک کر دینا ہے. یہ تو ایک نشان ہے، ایک تربیت کا نظام ہے، اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ کی پکار پر سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو. مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اور مسجد کے ہو رہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسجد سے نکل کر جاؤ، اللہ کے ذکر کی تربیت حاصل کرو، تو باہر نکل کر ساری روئے زمین کو مسجد بناؤ اور ساری زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو بھر دو. دل بھی اللہ کے ذکر سے بھرا رہے، کام بھی جو ہوں وہ اللہ کی یاد کے مطابق ہوں. اور اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ کی طرف. پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنا چاہیے اور اس کو اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. پھر یہ واقعی دنیا کی زندگی بدل جائے گی آخرت کی زندگی میں. یہاں پر جو ہم مال کمائیں گے وہ جنت میں ایک نعمت بن جائے گا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں بھی جو لقمہ رکھیں گے وہ اللہ کے یہاں صدقہ شمار ہوگا. اور جو قدم بھی اٹھائیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، بیوی سے تعلقات قائم کریں گے، بچوں کی پرورش کریں گے، جو کام بھی اللہ کی مرضی، اس کی رضا، اس کے احکام کے تحت ہوگا وہ اللہ کے ہاں ذکر شمار ہوگا، اللہ کے ہاں انعام کا مستحق ہوگا. تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ پہلے اپنے لیے خالص کرتا ہے اور خالص کر کے پھر اس کو دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے. تو دنیا کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ نماز سے تربیت حاصل کی ہے اسی تربیت کو زندگی کے اندر جاری اور ساری کرو. اب یہ لازماً حکم نہیں ہے کہ آدمی نماز جمعہ پڑھے تو فوراً دنیا کمانے کے لیے نکل کھڑا ہو، بلکہ یہ انہی دو اہم تعلیمات کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے. ویسے آدمی چاہے تو جمعے کے بعد بھی آرام کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کام کرے، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ کے لیے بلانا اور دنیا کو ترک کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی کو دنیا سے کنارہ کش ہو جانا ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کو یہ ترجیحات کا معیار قائم کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے اس کی یاد کو اپنے دل میں لے کر اور واپس جا کر ساری روئے زمین کو مسجد بنانے کے لیے اور اس میں اللہ کے ذکر کو جاری و ساری کرنے کے لیے اس کو جدوجہد کرنا ہے، کام کرنا ہے اور سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دینے. کسی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائم. اور جب انہوں نے کوئی کاروبار یا دنیا کے مشاغل دلچسپیاں دیکھی تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا چھوڑ دیا. تفاسیر میں اس کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں جمعے کی نماز کے وقت ایک قافلہ جو کہ تجارتی قافلہ تھا، جس طرح اب آپ کے قصبات میں بازار لگتے ہیں اور یا شہروں کے اندر بازار لگتے ہیں، لوگ گاؤں دیہات سے چیزیں لے کر آتے ہیں. ایک قافلہ سامان زندگی لے کر آ گیا، اس نے ڈھول بجائے، کچھ تماشے کیے، لوگ اسی بنیاد پر آتے تھے اور مسجد میں اٹھ کر لوگ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے لوگ چلے گئے. بعض روایت کے مطابق 12 آدمی رہ گئے، کچھ کم کچھ زیادہ، کون رہ گیا یہ ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں، اس سے ہماری ہدایت کا کوئی تعلق نہیں. ہماری ہدایت کا تعلق یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہاں پر بات جو کہی جا رہی ہے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے پیروں سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے. دن جو تھا وہ جمعے کا دن تھا
کچھ دلچسپی، مشغلہ، کاروبار، نفع کی امید ایسی آئی جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما کر، یعنی کچھ کہا تو نہیں ہے لیکن خود ذکری جو ہے اپنے مقام پر ایک تنبیہ ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ چلے گئے، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اب لوگ کیسے ہیں اس سے کوئی گالی دینے کی، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو لوگ کے سمجھدار تھے، اطاعت شعار تھے، مخلص تھے، ان کے لیے جملہ ہی جو ہے وہ دل کو جلانے کے لیے اور پورا ان کو دلوں میں گرمی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب اس پر اگر آپ غور کریں تو اس سے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام کھل کر سامنے آتا ہے کہ آپ جب بات کہہ رہے تھے، اب فی الحال ہم آپ کی زندگی میں لوٹ کر غور کرتے ہیں، جب آپ موجود تھے، زندہ تھے، تو جو بات کہ آپ کہہ رہے تھے آپ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں، اور اس بات کو قرآن مجید میں مختلف جگہ اور احادیث کے اندر مختلف انداز میں بہت وضاحت کے ساتھ بالکل واضح کر دیا گیا، پوری صفائی کے ساتھ، کہ رسول کے بلانے کو دوسروں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، اس کی مجلس سے خاموشی کے ساتھ نہ سٹک جاؤ، بہانے بنا کر رخصت نہ ہو جاؤ، اس کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی بات کو اس کی بات سے اونچی کر کے پیش نہ کرو، نہ اپنی بات کو اس کی بات سے زیادہ اہم سمجھو۔ بلایا جائے تو آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو تو وہ توڑ کر بھی آ جائے۔ بہت ساری احادیث قرآن کی آیات ان کی تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے کہ رسول کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت واضح اور صاف ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ ہدایت، یہ تعلیمات ہر زمانے کے لیے۔ اب ان کے معنی کیا ہو سکتے؟ ان کے معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دعوت دی جس کے ساتھ کہ لما یحییکم، جس میں کہ ہماری زندگی پوشیدہ ہے۔ آپ نے جو ہدایت ہمارے سامنے پیش کی، جو پیغام پیش کیا، جو آپ نے فرائض ہمارے اوپر عائد کیے، جو کتاب آپ نے ہم تک پہنچائی، جو آپ کی سنت اور آپ کے اقوال اور آپ کا اسوہ ہے، اس کو پس نظر انداز کر کے اگر ہم دنیا کی طرف دوڑ پڑیں تو اس ہمارے اوپر اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح مسجد نبوی میں رسول کو کھڑا چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جانا ناپسندیدہ تھا، اسی طرح اب آنے والی دنیا تک رسول کے پیغام، رسول کی دعوت، رسول کے اسوے، رسول کی لائی ہوئی ہدایت، رسول کی لائی ہوئی کتاب کو چھوڑ کر اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جانا اسی طرح ناپسندیدہ اور غلط ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب اس پیغام کو ہم لے کر چلیں، اس پیغام کو اختیار کریں، تو اس میں سب سے پہلی بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں کہ ہمارا مطلوب کیا ہے۔ ہمارا مطلوب یہ دنیا ہے یا آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیں مطلوب ہے۔ اور اگر یہ بات پہلے ہی سے ذہن میں صاف ہو گئی کہ دنیا فی نفس ہی کوئی غیر مطلوب شے نہیں ہے، دنیا کی تلاش کا بھی اجازت دی گئی ہے، دنیا اگر آدمی آخرت کے لیے استعمال کرے وہ کرنا ہی چاہیے، آخرت کما سکتا ہے آدمی دنیا کے ذریعے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کہ دنیا خود اپنی جگہ پر آخرت سے الگ ہو کر مطلوب نہیں بن سکتی۔ اور جو آدمی بھی دین کی راہ پہ کھڑا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے، آپ کے پیچھے چلنے کا عزم کرے، آپ سے محبت کرے، اس کو سب سے پہلے جس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے بالکل واضح طور پہ اپنے دل و دماغ کے اندر، وہ یہ کہ اس کو مطلوب کیا ہے۔ مطلوب وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے یا وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ملنے والا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے لہو سے اور تجارت سے۔ لہو کے ترجمہ ہمارے مترجمین نے بہت سارے انداز میں کیا ہے، کسی نے اس کو تماشا کہا ہے، کسی نے کھیل کہا ہے، کسی نے مشغلہ کہا ہے، کسی نے دلچسپی کا سامان کیا کہا ہے، لیکن میں یوں کہتا ہوں اور میری اس میں تعبیر اس طریقے سے ہے
واللہ عالم بالصواب کہ دنیا کی دلچسپیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ذہن دل و دماغ کے لیے لذت کا سامان فراہم کرتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کے اندر دنیا کے مالی نفع کی امید ہے. تجارت کے اندر آدمی بہت لگتا ہے، پسینہ ایک کرتا ہے، لذت تو اس کو کم ملتی ہوگی لیکن نفع ملتا ہے. کھیل تماشا، گھر کی زندگی، بیوی بچے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں دنیا کا کوئی نفع مال کا تو نہیں ہے لیکن لذتیں اور رغبتیں ہیں. تو لہو کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو دنیا کے اندر لذت اور رغبت والی ہیں. تماشے ہوں، میلے ہوں، گانا ہو، بجانا ہو، محبتیں ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. سیر ہو، تفریح ہو، جو بھی چیز ایسی ہو جو کہ دل و دماغ کے لیے لذت کشش کا سبب ہے. اور دولت خود بھی لذت کشش کا سبب ہے، لیکن وہ چیز کہ جس سے الگ آدمی عام طور سے فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ مال کی محبت ہے. اور تجارت کے اندر ہر وہ کاروبار، تجارت سے مطلب دکانداری ہی نہیں ہے یا کارخانے ہی نہیں ہے، بلکہ تجارت سے مطلب کھیتی باڑی بھی ہے، ملازمت بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار ہے، ہر وہ چیز جس سے آدمی کو مالی نفع حاصل ہو. یہ دراصل ساری دنیا کا خلاصہ اللہ ہے وہ تجارت کے اندر جمع ہو جاتا ہے. فرمایا گیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے مقابلے میں وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ کے پاس کیا ہے اور وہ کیوں بہتر ہے؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا نام ہے اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی جنت، اس کی رضا. یہ سب جو ہے اللہ کے پاس. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا جو ہے اللہ کے پاس، وہ جنتیں ہیں اور اس کی رضا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. رضوان ہے، نعیم مقیم ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے. ان میں سے ہر چیز نعمت ہے. آپ نے یہ مغفرت کی نعمت ہے، میں ایک ہی چیز لے کر آپ کو دکھاتا ہوں. مغفرت اس لیے نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ دنیا کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں تو اس سے عواقب سے اس کا جو نتیجہ ہے اس سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہیں. آپ چلتی ہوئی ریل گاڑی میں سے کود پڑیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. یہ ایک ایسا لگا بندہ جبری قانون ہے جس سے آدمی بچتا نہیں. آخرت کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اگر آدمی غلطی کرے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کے نتیجے سے دوچار ہو. اگر وہ رجوع کر لے، معافی مانگ لے، اصلاح کر لے، کفارہ دے دے تو اللہ تعالیٰ نے تکفیر سیئات اور مغفرت کو اپنی بہت بڑی نعمتوں میں سے شمار کیا. یہ ایک ہی پہلو ہے نعمت کا، لیکن جنتیں اور باغات اور حوریں اور پھل اور میوے اور خیمے اور صحبتیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جنت کے اندر موجود ہیں، آخرت میں موجود ہیں. یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی ہر خواہش سے بہتر ہے. یعنی آدمی کے اندر یہ رغبتیں تو موجود ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، عورتوں کی اور بیٹوں کی اور مال کی اور گھوڑوں کی اور گاڑیوں کی اور کاروں کی، یہ ساری محبتیں جو ہیں آدمی کی فطرت کے اندر موجود ہیں. قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہو کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں. وہ بہتر چیز یہ ہے. یہ بہتر کیوں ہے؟ یہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اور جو نعمت کے باقی رہنے والی ہے وہ لازماً بہتر ہے اس سے کہ جو ختم ہونے والی ہے. دنیا کی آپ اچھی سے اچھی خوبصورت گاڑی آپ 5 لاکھ کی خرید کے لائیں، آج شام کو آپ کا سانس بند ہو جائے، آپ اس کے اندر سوار نہیں ہو سکتے. آپ 5 سال محنت کر کے ایک عالیشان محل تعمیر کریں، اس میں قالین بچھائیں، اچھے صوفہ سیٹ لگائیں، آج آپ کی سانس بند ہو جائے، آپ اس مکان کے اندر رہ نہیں سکتے. آپ کروڑوں کے بینک بیلنس بنا لیں لیکن آخری سانس کے ساتھ آپ اس کو پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا. تو یہ دنیا آخر اس کی کیا قیمت ہے؟ نہ صرف یہ کہ وہ باقی رہنے والی ہے، بلکہ وہ نعمتیں ایسی ہیں جن کا کوئی موازنہ دنیا کے ساتھ ہو نہیں سکتا. اخفی لہم من قرۃ اعین، ان کے لیے جو چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ ایسی چیز ہے کہ نہ آدمی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنا، نہ دل کبھی سوچ سکتا.
دنیا کے اندر آدمی 1000 خواہشیں کرتا ہے، کوئی ایک خواہش پوری ہوتی ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہاں وہ کچھ ہے ان کے رب کے پاس کہ جو وہ چاہے، جو خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کے اس سارے کشش اور ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو تم کو دنیا کی طرف پکارتی ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے رزق دینے والے بھی ہیں یا اچھے ہیں، بلکہ اس کے معنی دراصل نہیں کہ اصل میں وہی ایک رزق دینے والا ہے۔ اس لیے اس کا رزق آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر بھی اسی کا دیا ہوا رزق ہے کہ جو کام آ رہا ہے۔ آسمان سے بارش وہی برساتا ہے، زمین سے کھیتی وہی اگاتا ہے، جس دل و دماغ سے آپ کماتے ہیں وہ وہی دیتا ہے۔ آج اگر آدمی کی نگاہ سلب ہو جائے کوئی اس کی نگاہ واپس نہیں لا سکتا، دماغ معاف ہو جائے، پاگل ہو جائے، کوئی اس کی ذہنی صلاحیت واپس نہیں کر سکتا۔ جو کچھ دنیا کے اندر کماتا ہے آدمی وہ کہتا ہے میں نے کمایا، لیکن فی الواقع اس نے اس جسم کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس علم کو استعمال کر کے کمایا جو اللہ نے اس کو دیا۔ اس لیے وہ بھی اس کا رزق ہے۔ آسمان سے پانی نہ برسے تو کھیتی نہیں اگ سکتی، جو کھیتی اگتی ہے کسان محنت ضرور کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور جو کچھ آخرت میں وہ دے رہا ہے وہ تو خالص دے گا وہی، بظاہر بھی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دراصل رزق دینے والا وہی ہے اور اسی کے پاس اس لیے وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اب یہ پوری بات جو آپ کے سامنے کھل کر آئی، اس پر اگر آپ غور کریں تو اس پورے حصہ قرآن میں جو ہدایت ہم کو دی گئی ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم اور بڑی ہی پیاری ہدایت ہے۔ اس کو اگر ہم دانتوں سے پکڑ لیں، دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو کام کے آپ دین کا کر رہے ہیں اس کے لیے یہ بالکل بنیادی مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مل جل کر ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ استعداد، یہ کیفیت موجود ہو، اس کی خاطر آپ جب بلایا جائے آپ آئیں گے، جو کچھ مانگا جائے وہ آپ دیں گے۔ اس کی خاطر آپ دنیا کی جو دوسری مشغولیتیں ہیں، دلچسپیاں ہیں، رغبتیں ہیں، کشش ہے، نفع ہے، اس کو آپ ترک کر کے قربان کر کر بھی آئیں گے۔ اور آپ اس بات کا فیصلہ کر کے ہی دین کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا مطلوب دنیا نہیں ہے، اگرچہ آپ دنیا میں رہیں گے، دنیا کو برتیں گے، دنیا کو استعمال کریں گے، ان میں سے کوئی چیز آپ کا مطلوب نہیں ہے۔ مل جائے اللہ تعالیٰ کا نعمت کا شکر ادا کریں گے، چوک جائے تو اس پر آپ کو مایوسی نہیں ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نہ آپ اترائیں گے کچھ مل جائے گا اور نہ کچھ نہیں ملے گا تو آپ کے اندر کوئی مایوسی پیدا ہوگی، بلکہ یہ کہ جو کچھ ہے وہ دراصل آپ کا مطلوب وہ نعمتیں ہیں، وہ انعامات ہیں، وہ کامیابیاں ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیں، جیسا میں نے عرض کیا، پھر آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت اور استعداد پیدا ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی کامیابی کو مشروط کیا ہے اور آخرت کی کامیابی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔